अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नवाज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मल्टी स्टेप एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज का हमारा मौजू है मुरक्बे इजाफी। आज के लेक्चर में ना सिर्फ हम हरूफ इजाफत का, की और के इस्तेमाल से आम मुरक्बात इजाफी पर बात करेंगे, बल्कि हमज़ा और ज़ेर की अलामत यानी कसरा के इस्तेमाल के ज़रिए से बहुत ही ख़ास मुरक्बे इजाफी बनाने के क़वायद और रूल्स को भी सीखने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आज का लेक्चर बहुत अहम है, इसको शुरू से आखिर तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आपस का राब्ता कायम रहे और आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और जानते हैं कि मुरक्बे इजाफी क्या है और मुरक्बे इजाफी बनाने के लिए हमजा और कसरा का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इजाफत क्या है। दो इसमों के दरमियान ताल्लुक या निस्बत को इजाफत कहा जाता है। इजाफत कायम करने के लिए हरूफे इजाफत का, की, के या जेर की अलामत या हमजा का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन ये तीन मुरक्बाते इजाफी की मिसालें हैं: उस्मान की किताब, खुदा का बंदा, जावेद का कलम। तो ये ऐसे मुरक्बात हैं जिनमें हरफे इजाफत का या की या के जरिए से दो इसमों के दरमियान ताल्लुक कायम किया गया है। तो इसलिए ये मुरक्बाते इजाफी की मिसालें हैं, मुरक्बे इजाफी। अब ये जो मुरक्बात हैं इनमें एक इस्म का ताल्लुक दूसरे इस्म के साथ जोड़ा जाता है। यहां पर ये जो पहला मुरक्कब है इसमें किताब का ताल्लुक उस्मान के साथ जोड़ा गया है। इस दूसरे मुरक्कब में बंदे का ताल्लुक खुदा के साथ जोड़ा गया है और इसमें कलम का ताल्लुक या निस्बत जावेद के साथ। तो इस तरह मुरक्बे इजाफी के तीन अज्जा होते हैं: मुजाफ, मुजाफ इलैह और हरफे इजाफत का, की या के या हमजा या कसरा। तो ये जो तीन अज्जा हैं मुरक्बे इजाफी में, जो तीन अज्जा होते हैं उनकी पहचान आप किस तरह से करेंगे, किस तरह से आपको पता चलेगा कि मुजाफ कौन सा है, मुजाफ इलैह कौन सा है। तो जिस इस्म का या जिस लफ्ज का ताल्लुक किसी दूसरे इस्म या लफ्ज के साथ जोड़ा जाता है, जिसका ताल्लुक जोड़ा जाता है उसको मुजाफ कहा जाता है। जिस शय का ताल्लुक, जिस लफ्ज का ताल्लुक किसी दूसरी शय के साथ, किसी दूसरे इस्म के साथ जोड़ा जाता है उसको मुजाफ कहा जाता है। और जिसके साथ ताल्लुक जोड़ा जाता है, जिसके साथ ताल्लुक जोड़ा जाता है उसको मुजाफ इलैह कहा जाता है। तो अगर हम इस पहले मुरक्कब को देखें तो इसमें किताब का ताल्लुक उस्मान के साथ जोड़ा गया है। किताब का ताल्लुक उस्मान के साथ जोड़ा गया है, इसलिए इसमें किताब जो है ये मुजाफ है और जिसके साथ इस किताब का ताल्लुक जोड़ा गया है वो है उस्मान, और इसलिए इस मुरक्कब में उस्मान मुजाफ इलैह है। इसी तरह खुदा का बंदा, इसमें बंदे का ताल्लुक खुदा के साथ जोड़ा गया है। तो यहां पर बंदा मुजाफ है और खुदा मुजाफ इलैह। इसी तरह यहां पर कलम मुजाफ और जावेद मुजाफ इलैह है। अब इन मुरक्बात में मुजाफ और मुजाफ इलैह की आप पहचान किस तरह से करेंगे, क्योंकि एक तरह से किताब का ताल्लुक उस्मान के साथ है और उस्मान का ताल्लुक किताब के साथ बनता है। तो किस तरह आपको पता चलेगा कि इनमें मुजाफ कौन सा है और मुजाफ इलैह कौन सा है। तो इसके लिए आप इस तरह इसको समझ सकते हैं कि जो कम अहम या हकीर चीज होती है, जो कम अहम, जिसकी अहमियत कम होती है, उसका ताल्लुक हमेशा ज्यादा अहम चीज और खास चीज के साथ जोड़ा जाता है। तो यहां पर किताब कम अहम है और उस्मान ज्यादा अहम है, ज्यादा खास है।
اسی طرح اس میں بندہ کم اہم ہے، حقیر ہے، اور خدا کی ذات اعلیٰ و عرفہ ہے، خاص ہے۔ اسی طرح قلم کی اہمیت کم ہے، جاوید زیادہ اہم ہے۔ تو اس طرح آپ ان مرکبات میں مضاف اور مضاف الیہ کی پہچان کر سکتے ہیں۔ دو خاص باتیں یہاں پر آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی اور فارسی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ مثلا یہی اگر ہم مثال دیکھیں اردو کی، تو عثمان کی کتاب یہ ایک اردو مرکب اضافی کی مثال ہے، تو اس میں عثمان مضاف الیہ ہے اور یہ پہلے آیا ہے، اور کتاب مضاف بعد میں۔ تو اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے، اور عربی اور فارسی میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ دو اسموں کے درمیان اضافت ظاہر کرنے کے لیے قواعد کے مطابق حمزہ اور کسرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ مرکب اضافی بنانے کے لیے خاص قواعد اور رولز کون سے ہیں جن کے تحت مرکب اضافی بنانے کے لیے حمزہ اور کسرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلا یہ چند مرکبات ہیں جو کہ عربی یا فارسی سے ہیں، تو آئیے ان کو سمجھتے ہیں کہ ان مرکبات میں اضافت کو ظاہر کرنے کے لیے حمزہ یا کسرہ کا استعمال کس طرح سے کیا گیا ہے۔ نظریہ پاکستان، بابائے قوم، نغمہ آزادی، شوخی تحریر، والی ریاست، کوہ یار، بانی پاکستان اور رنگینی مضمون۔ عربی اور فارسی کے ایسے مرکبات جن میں پہلے لفظ کا آخری حرف یا تو ہائے مختفی ہو یعنی گول ہے ہو، یا الف ہو، یا چھوٹی یہ ہو، تو ایسے مرکبات میں پہلے لفظ کے آخری حرف کے ساتھ حمزہ کا استعمال کیا جائے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نظریہ پاکستان میں پہلا لفظ نظریہ جو ہے اس کا آخری حرف ہے، ہائے مختفی ہے یعنی گول ہے، تو یہاں پر اضافت ظاہر کرنے کے لیے، اضافت بنانے کے لیے یہاں پر حمزہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ بابائے قوم، اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے بابا، اور یہاں پر اس کا آخری حرف الف ہے، تو کیونکہ یہاں پر قاعدے کے مطابق الف آئے تو یہ خاص طور پر آپ یاد رکھیں کہ جس مرکب میں پہلے لفظ کا آخری حرف الف ہوگا وہاں پر اضافت ظاہر کرنے کے لیے یعنی حمزہ کے ذریعے اضافت ظاہر کرنے کے لیے آپ بڑی یہ کے اوپر حمزہ لگا کر اضافت ظاہر کریں گے، بڑی یہ کے اوپر حمزہ استعمال کر کے اضافت ظاہر کی جائے گی، بابائے قوم۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں شوخی تحریر، یہ جو فارسی اور عربی یہ ایک مرکب ہے، تو اس میں جو پہلا لفظ ہے اس کا جو آخری حرف ہے وہ ہے چھوٹی ہے، تو قاعدے کے مطابق عربی اور فارسی مرکب کا پہلا لفظ اگر اس کا آخری حرف چھوٹی یہ ہو تو وہاں پر اضافت ظاہر کرنے کے لیے حمزہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مرزا غالب کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے جس میں انہوں نے ان تراکیب اور مرکبات کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کر کے اپنے اس شعر کو بہت ہی مؤثر بنایا ہے۔ کہتے ہیں نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ اس شعر میں مرزا غالب نے دو تراکیب استعمال کی ہیں، پہلا مرکب ہے شوخی تحریر اور دوسرا ہے پیکر تصویر۔ یہاں پر اضافت ظاہر کرنے کے لیے قاعدے کے مطابق، کیونکہ اس ترکیب کا جو پہلا لفظ ہے اس کا آخری حرف یہ ہے، تو قاعدے کے مطابق یہاں پر حمزہ کا استعمال کیا گیا ہے اضافت ظاہر کرنے کے لیے۔ اور یہ جو دوسرا مرکب ہے پیکر تصویر، یہاں پر جو پہلا لفظ ہے اس کا آخری حرف الف ہے یا چھوٹی یہ نہیں ہے، اس کا قاعدہ ذرا مختلف ہے،
تو اس لیے اس پہلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت کا استعمال کر کے یہ ترکیب بنائی گئی ہے۔ عربی اور فارسی کے ایسے مرکبات جن کے پہلے لفظ کا آخری حرف حرف صحیح ہو، یعنی پہلا لفظ جو ہے وہ حرف صحیح پر ختم ہو، تو ایسے الفاظ کی اضافت پہلے لفظ یعنی ایسے مرکبات میں پہلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے کسرہ یعنی زیر کی علامت لگا کر اضافت ظاہر کی جاتی ہے۔ مثلا دام موج، نقش فریادی، خوف خدا، باد صبا، دست صبا، تصور پاکستان اور زمین کربلا، یہ جو سارے مرکبات ہیں یہ فارسی یا عربی مرکبات ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان مرکبات میں جو پہلا لفظ ہے وہ حرف صحیح پر ختم ہوتا ہے۔ یہاں پر پہلا لفظ ہے دام اور اس کا آخری حرف ہے میم جو کہ حرف صحیح ہے۔ اسی طرح نقش فریادی، خوف خدا، اس مرکب میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے خوف اور اس کا آخری حرف فے ہے جو کہ حرف صحیح ہے۔ اسی طرح باد صبا، دست صبا، تصور پاکستان اور زمین کربلا، یہ سارے جو مرکبات ہیں یہ فارسی اور عربی کے مرکبات ہیں۔ تو قاعدے کے مطابق یہاں پر ان مرکبات میں پہلے لفظ کا آخری حرف کیونکہ حرف صحیح ہے، اس لیے یہاں پر اضافت قائم کرنے کے لیے ہم نے پہلے لفظ کے آخری حرف کے نیچے کسرہ کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ تھی اسٹوڈنٹس آج کی ویڈیو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔